حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے ہم اب فیوز حاصل کرتے ہیں. ان بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضری دے کر کے ہم اپنے لیے منتیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں. یقیناً بزرگان دین کی بارگاہیں، اولیاء کرام کی بارگاہیں، یہ ایسی جگہ ہوتی ہے، یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پر بندہ خدا ان کو وسیلہ بنا کر کے رب سے، خدا سے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے اور امید اور منتیں اور مرادیں پوری ہونے کے آثار زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم کچھ ایسے عمل کرتے ہیں مزارات پہ جانے کے بعد، بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضر ہونے کے بعد، کہ اس عمل سے صاحب مزار ہم سے خوش نہیں ہوتے، بزرگان دین ہم سے خوش نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ہم جب جاتے ہیں مزارات پر تو ہوتا کیا ہے؟ شیرنی لیتے ہیں اور پھول لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک چادر بھی لیتے ہیں. آج میری گفتگو اسی چادر کے متعلق ہے جو ہم مزارات پر پیش کرتے ہیں. کیا وہ چادر مزارات پر جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ کیا اس چادر کو پیش کر کے ہم صاحب مزار کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ یقین جانیے، ہم یہ جو کر رہے ہیں، جس چادر کو ہم لے کے جا رہے ہیں، عموماً ایسی چادریں ہوتی ہیں جو کہ اس میں قرآن کی آیت یا مکمل صورت ہی چھپی ہوتی ہے، پرنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس چادر کو ہم لے جا کر مزار پر چڑھاتے ہیں. اب اس چادر کا اگر آپ پروسیس دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ چادر کسی نہ کسی کے ہاں تیار ہوتی ہے. اب وہ تیار کرنے والا کون ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو تیار کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ اسی طرح سے قرآن پاک اور اس صورت اور آیت کی اہمیت اور اس کا ادب و احترام ویسے ہی کر رہا ہے؟ نہیں جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جہاں فیکٹری ہو تو وہ چیزیں اس طرح سے ادب و احترام نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور آگے اور بڑھیے. وہ چادر وہاں سے دکان پہ آتی ہے، آپ اس دکاندار سے چادر کو خرید لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دکاندار جب چادر بیچتا ہے تو اس کو ضرور چھوئے گا. اب جب اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے. دیوار پر بھی اگر آیت لکھی ہو نا تو اس کو بھی چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو چادر پہ لکھی آیت کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ دکاندار باوضو بیٹھا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے؟ یقیناً انسانی بشری تقاضا ہے، ہمیشہ وہ انسان وضو سے بہت کم رہ پاتا ہے. اب وہ جب اس کو چھوئے گا تو بلا وضو چھوا، بے وضو اس نے چھوا. ایسی صورت میں یہاں بھی غلط ہوا. پھر آپ اس چادر کو لیتے ہیں اور مزار پر لے آ کے چڑھاتے ہیں. چڑھانے کے وقت بھی بے احتیاطی ہوتی ہے. آپ ایک طرف پکڑے رہتے ہیں، دوسرا سرا یوں ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں یوں پھینکنا یہ بے ادبی ہے. پھر اس کے بعد جب اس چادر کو چڑھا دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بعض مزارات پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں اسے یوں لپیٹ کر گول سول کر کے ایک گٹھری میں کئی چادروں کو باندھ کر کے پھر ایک جگہ لے جا کر رکھ دیتے ہیں. بعض مجاور تو ایسے ہوتے ہیں کہ اسی چادر کو لے کر آپ کے سر پر پگڑی باندھ دیتے ہیں. اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اندازہ لگائیے، آپ قرآن کی آیت کو، جو چادر ہے اس کو آپ پگڑی بنا کر کے پہن رہے ہیں. کتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، کتنی غلط حرکت ہے یہ، اور کتنی بے ادبی ہو رہی ہے اس عمل سے. اور ہم قرآن کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چادر کو نہ خریدیں. اب سوال یہ بنتا ہے، پھر کون سی چادر خریدیں مزارات پر چڑھانے کے لیے؟ اگر چادر خریدنی ہی ہے تو پھر سادہ چادر خریدیں، وہ کپڑا جس میں کسی طرح کی کوئی آیت یا کوئی صورت چھپی ہوئی نہ ہو. ہاں، پھول وغیرہ ہوں یا اور بھی کوئی دوسرا کام اس میں ورک کیا ہوا ہو وہ چلے گا، لیکن قرآن کی آیت اور قرآن کی صورت چھپی ہوئی چادر تو بالکل ہی استعمال نہیں کرنا ہے. وہ ایک طرح سے حرام ہے.
آپ اس کی بے ادبی اور اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایسا کام کرتے ہیں، اور یہ عوام ہی نہیں، اس میں تو علماء بھی ملوث ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چادر پیش کرتے ہیں. اب یہ سوال بنتا ہے کہ جب وہ چادر نہیں پیش کریں گے تو دکانوں میں تو دوسری چادر ہے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز کو رواج عام سے اگر روکنا ہو تو اس کا خریدار مت بنیے. آپ نے اگر اس چادر کو خریدنا بند کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کل دکاندار مجبور ہو کر سادہ اور سمپل چادر دکان پہ رکھے گا. پھر آپ اسی چادر کو لے آ کر کے مزار پاک پر چڑھا دیں. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چادر نہیں چڑھائیں تو کیا دقت ہے؟ چادر چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، چادر چڑھانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اس چادر کی رقم غربا، فقراء اور مساکین میں بانٹ دیں. اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو صاحب مزار کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی اور ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی. اور پھر جب آپ ان کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں گے تو پھر یہ وسیلہ اور زیادہ کارگر ہوگا. دوسرا مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر چادر پہلے سے چڑھی ہوئی ہے مزار کے اوپر اور اس لائق ہے کہ وہ چادر وہ رکھی رہے، تو پھر مزید دوسری چادر وہاں پر چڑھانا شریعت میں یہ لغو قرار دیا گیا ہے، یہ زائد ہے، ایک طرح سے فضول ہے. لہٰذا اس چادر کو نہ دے کر کے اس کی قیمت غربا، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیں. ہاں، آپ پھول لے جائیں گے، یہ پسندیدہ عمل ہے. مخدوم پاک نے بھی کہا ہے کہ آپ پھول لے کر کے مزارات پر حاضر ہو وہ چڑھائیں. شیرنی لے جائیں، کیونکہ یہ پھول جب تک ہرے ہوتے ہیں اور اس میں جب تک جان ہوتی ہے تو وہ تسبیح و تحلیل کرتی ہے اور صاحب مزار کے درجات میں اس سے اضافہ اور بلندی ہوتی ہے. شیرنی لے جائیں، شیرنی کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ناظرین کرام، اگر ہم اور آپ نے ایسا کیا تو یقین جانیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور ہم اور آپ اس صاحب مزار سے اور اس بزرگ کے فیضان سے ضرور مالا مال ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر بغور دھیان دیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.